نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور طلباء کی ذمہ داریاں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جناب صدر، نوجوان بالخصوص طلباء ملک و قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے طلباء محنتی، ایماندار اور فرد مومن ہو تو اس قوم کا بامی عروج تک پہنچنا لازمی ہے۔ تعمیر سے مراد کسی چیز یا عمارت کو ذہن کی بنیاد سے تکمیل تک پہنچانا، اور قومی تعمیر سے مراد قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ طلباء ہی اپنے ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی انتھک محنت، عمل پہ ہم مسلسل جدوجہد اور علمی کاوشوں سے اپنے ملک و قوم کا اقبال بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ طلباء ہی اپنے ملک و قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ جناب صدر، آج دنیا میں تقریباً روئے زمین 8 ارب انسان بس رہے ہیں، جن میں سے 2 ارب سے زیادہ مسلمان منتشر اور غیر منظم بھیڑ بکریوں کی ریوڑ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کو راہ راست سکھائی آج خود بھٹکے ہوئے آہو کی طرح سرگرداں ہے۔ بقول شاعر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ وہ قوم جس نے 800 سال دنیا پر راج کیا، آج وہ قوم ان غلاموں کی محتاج اور دست نگر ہے اور اپنے کمزوریوں کی وجہ سے مغرب کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ جناب صدر، ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھتے ہوئے اقوام عالم کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے سائنس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، لیکن آج مسلمان اس سے بے خیر ہے اور اہل مغرب نے مسلمانوں کے علمی کارخانوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ملک پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے۔ یہ مسلمانانی بر صغیر کی لاکھوں قربانیوں کا صلہ ہے۔ تخلیق پاکستان کے پیچھے ہزاروں درد بری داستانیں ہیں۔ اس کی بنیادوں میں مسلمان نوجوانوں کا خون ہے، یتیموں، بیوہ اور مساکین کے آنسو ہے، اور بزرگ علماء کی دعائیں شامل ہیں۔ لیکن آج ہمارا یہ پیارا ملک، ہمارا یہ پیارا وطن کئی مسائل کا شکار ہے، سیاسی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ایک طرف دہشت گردی نے اپنے خونخوار پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو دوسری جانب مذہبی، انسانی اور طبقاتی جنگ مسلط ہے۔ ملک میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ جناب صدر، ان تمام مسائل میں اگر کوئی روشنی کی امید کی کرن ہے تو صرف طلباء ہے۔ ہمارے طلباء ہی اس ملک کو سنوار سکتے ہیں۔ تعلیم سے لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے اور شعور کی بدولت درپیش مسائل کا حل کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس میں طلباء کا ہونا ضروری ہے۔ بقول شاعر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جناب صدر، طلباء کا فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے علوم سے استفادہ ہو کر روبہ منزل چلے۔ طلباء کو اخلاق و کردار میں اپنا کلیدی کردار اپنانا ہوگا، کیونکہ بد اخلاقی قوموں کو تنزلی کا شکار کر دیتی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ نا امیدی کفر ہے اور کفر اللہ کو ناپسند ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں: خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ والسلام۔